نہ دے گواہی۔ لا الہ الا اللہ عرب کے لیے بھی ایک اجنبی سی بات ہے جب تک دل میں نہ اترا ہو۔ عربی تو جانتا ہے، وہ لا کا مطلب بھی معلوم ہے، الہ کا بھی مطلب معلوم ہے، اللہ کا مطلب بھی معلوم ہے، اللہ کا مطلب بھی معلوم ہے، لیکن تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اور دل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں ان افکار کے، ان نظریات کے، ان فلسفوں کے، ان خیالات کے، جب تک کہ ان کو پیئرس نہیں کیا جائے گا، یہ عربی کا پڑھنا پڑھانا اور یہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لینا، اس سے کوئی بات نہیں بنے گی۔ افراد میں ہو جائے گا، سلیم الفطرت افراد کوئی بدل جائیں گے، جن کے دلوں میں کوئی، جن کے ذہنوں کے اوپر کوئی ایسے غبار نہیں ہے، عوام الناس ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ڈارونزم کس بلا کا نام ہے اور لاجیکل پازیٹیوزم کس چڑیا کا نام ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ سہولت ہو جائے گی۔ لیکن وہ جو میں نے ابھی آپ کو عبارت سنائی ہے، وہ جو تہذیب کا غلبہ ہے، اس تہذیب کا جو نقطہ نظر ہے، اور وہ جس طریقے سے کہ ہماری پوری امت کی جڑوں کے اندر وہ بھی سرایت کیے ہوئے ہے، اس کا جب تک توڑ نہیں ہوگا بات آگے نہیں بنے گی۔ گویا کہ جاہلیت جدیدہ کے، اس کے لیے اب گویا کہ وہ لفظ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ آپ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑے تیر مار لیے ہیں، ہم نے یہ کام کر لیا ہے، ہم نے وہ کر لیا ہے، نہ میں یہ سمجھوں نہ آپ سمجھیں۔ جو بھی اللہ نے کرنے کی توفیق دی اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ جس نے بھی حصہ لیا ہے، چاہے وہ اعینونی بقوت ہے اور چاہے یہ کہ انہوں نے مال کے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، کہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ وہ چلے چلو والی بات ہے کہ جو اصل کام تھا، تاسیس انجمن کے وقت جس کو اصل قرار دیا گیا تھا، وہ تو اصل میں ابھی ہمیں شروع کرنا ہے۔ یعنی جاہلیت جدیدہ کے استیصال کے لیے جدید قرآنی فکر کی تدوین، یہ جدید فکر کی تدوین کے لیے لفظ ہے ریکنسٹرکشن، جو علامہ اقبال نے اپنے خطبات کے لیے جس کو عنوان بنایا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، تجدید۔ اور اس کے دو پہلو ہوں گے، تطہیر فکر، تعمیر فکر۔ پہلے غلط نظریات کو ذہنوں سے نکالنا، یہ تطہیر فکر ہوگی۔ تعمیر فکر صحیح بنیادوں پر، ایمانی حقائق کی بنیادوں کے اوپر ایک پورا فکر انسانی، اس کو مرتب کرنا، یہ اس کا مثبت پہلو ہوگا۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ فکر کا تعلق فزیکل سائنسز سے نہیں ہے، وہ تیسرے درجے میں آئے گا۔ فکر کا تعلق اصلاً فلسفے سے ہے، ثانی طور پر عمرانیات، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، یہ شعبے عمرانیات کے ہیں، سوشالوجی، سائیکالوجی، یہ شعبے۔ تیسرے درجے میں آتا ہے سائنس کا معاملہ، وہ بھی صرف اس درجے میں کہ سائنس نے جو ایکسپلوژن دیا ہے معلومات کا، انتہائی بڑا ذخیرہ۔ اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے کہ ایک تو ہے نظریات، ڈارونس تھیوری، فلاں کی تھیوری، بگ بینگ تھیوری وغیرہ وغیرہ، تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ ابھی تھیوریز ہیں۔ ایک وہ فیکٹس ہیں کہ جو دریافت کیے ہیں، حقائق ہیں، ویریفائیبل ہیں، ان کو انسان جو ہے ویریفائی کر سکتا ہے، وہ فیکٹس ہیں۔ ان فیکٹس کی مطابقت اگر قرآن مجید کے ساتھ آپ نہیں دکھا سکتے تو ایک گیپ رہ جائے گا، جس کی میں نے مثال کئی دفعہ بیان کی۔ ایک بہت نوجوان اور بڑے مخلص اور بڑے ایکٹیوسٹ، ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا، اور ان کا وہ نصف ساق تک پاجامہ ہوتا تھا، یعنی ان کی مذہبیت کا یہ اندازہ کیجئے، اتنا اونچا پاجامہ، اور وہ ایم ایس سی کیا کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ ایولیوشن کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، کفر ہے؟ میں نے کہا وہ کفر تو ہے، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، کہ آپ نے چونکہ ایم ایس سی باٹنی کیا ہے تو آپ کو کچھ، آپ نے وہ دلائل کیا دیے جاتے ہیں، شواہد کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کہ لے دلائل تو بہت قوی ہیں۔ اس کو میں کہتا ہوں سپلٹ پرسنالٹی، دل میں چور ہے، حقائق تو کچھ اور ہیں، ہم کچھ اور ماننے پر مجبور ہیں۔
جب تک اسپلٹ پرسنالٹیز جو ہیں یہ باقی رہیں گی، دین کا کام نہیں ہوگا، وہ کام جو ہمیں مطلوب ہے، نشأت ثانیہ، وہ کام غلبہ دین، دین کا ایک نظام زندگی کی حیثیت سے عملاً قیام، یہ نہیں ہوگا۔ پوری طریقے سے ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹیز، ان کا ذہن، ان کا فکر، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا علم یکجا ہو جائے، جب تک یہ نہیں ہوگا اس مرحلے کی طرف پیش رفت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ میری اسی بات کے شواہد کے طور پر سمجھ لیجئے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ریوائولسٹ موومنٹس ہیں، وہ اخوان ہوں، جماعت اسلامی ہو، کوئی اور ہوں، ہمارے ہاں بھی مسئلہ ہے، افغان مجاہدین میں بھی جو ان کے سرکردہ لیڈرز تھے، آپ دیکھیں گے وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان ہیں۔ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ سائنس کا نظریاتی سطح پر کوئی تصادم نہیں آتا۔ سائنس جس نے پڑھی، ڈاکٹری پڑھی، وہ نظریے سے کیا تصادم ہے اس کا؟ پیتھولوجی پڑھ رہا ہے، اناٹومی پڑھ رہا ہے، پھر میڈیسن پڑھ رہا ہے، وہ فارمیکولوجی پڑھ رہا ہے، اس کا نظریات سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انجینئرنگ پڑھی ہے، نظریات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو در حقیقت فنون ہے، ان کو علم کہنا ہی نہیں چاہیے، فنون ہے۔ تو فنون کا کوئی ٹکراؤ نظریاتی سطح پر ہے ہی نہیں، لہذا انہیں وہ امتحان پیش ہی نہیں آیا۔ مولانا اصلاحی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس نظام تعلیم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق باقی رہ گئی، وہ یا تو فرشتہ ہے یا بالکل کودن ہے۔ کودن ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا میں نے پڑھا کیا ہے، سب پڑھ لیا، پڑھ کر اس نے وہ امتحانات دے دیے، رٹ رٹا کے وہ سب کچھ کر کے، وہ یا تو کودن ہے نرا، اسے پتہ ہی نہیں چلا پڑھا کیا ہے، اور یا پھر فرشتہ ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی کوئی خاص ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معصومیت اسے عطا ہوئی ہے، ورنہ یہ نظام تعلیم ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، وہ تو لپٹا ہوا آیا ہے۔ اس حوالے سے چونکہ تصادم ہوتا فلسفہ پڑھنے والے کا، اس کے 14 طبق روشن ہوتے، ہسٹری پڑھنے والے کا، لٹریچر پڑھنے والے کا، پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے کا، اکنامکس پڑھنے والے کا، یہاں وہ نظریاتی تصادم آتا ہے۔ سوشولوجی کا، سائیکالوجی کا، بہت بڑا شعبہ سائیکالوجی۔ اب فزکس میں کہاں تصادم آ جائے گا، کیمسٹری میں کہاں تصادم آ جائے گا؟ یہ وجہ ہے کہ ان کو اس سخت شدید امتحان سے گزرنا نہیں ہوا، لہذا وہ جو بھی موروثی عقائد تھے، کوئی دل کے اندر بیٹھی بھی کچھ باتیں تھیں کبھی کی، بس اسی کے اوپر وہ گاڑی چل پڑتی ہے آرام سے۔ باقی جو اس کوچے میں گیا وہاں سروائیول ریٹ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم۔ جب تک اس کو ریورس نہیں کریں گے، انسانی معاشرہ بحیثیت مجموعی اثر پذیر نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 کام تو ہمارے سامنے ہے ایک نئے اسلامی فکر کی تعمیر، یعنی تطہیر فکر اور تعمیر فکر۔ لیکن دوسرا پہلو جو بہت اہم ہے، جو بعض حضرات کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جب تک اس فکر کے ساتھ حرکت نہیں ہوگی، یہ فکر جامد نہیں رہ سکتا، یا پھر ریورس گیئر لگ جائے گا اس میں۔ جہاں تعلم و تعلیم ہو وہیں تحرک و تحریک، حرکت میں آنا۔ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مودودی نے کہی ہے تفہیم القرآن کے دیباچے میں۔ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں جسے کوئی اسکالر کہیں اپنی ڈرائنگ روم میں، اسٹڈی میں بیٹھ کر اسٹڈی روم میں پڑھ رہا ہو اور اس نے ادھر رکھی ہوئی ہیں ڈکشنریز، ادھر کچھ ریفرنس بکس ہیں، سمجھ لے گا۔ یہ قرآن تو جب اس کے بتائے ہوئے راستے پر آپ چلیں گے قدم بقدم، قدم بقدم، پھر یہ اپنے آپ کو منکشف کرے گا، کھولے گا، آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ سچویشن تھی جس سے کہ محمد اور ان کے ساتھی گزر رہے تھے اس وقت جب یہ صورتیں نازل ہوئی۔ آپ جب آئیں گے اسی سے، تب محسوس ہوگا کہ یہ ہے اصل بات، ورنہ وہ ایک تاریخ ہے، نہ کہیے فیری ٹیلز، نہ کہیے بڑی مقدس کہانیاں ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تھا معاملہ ہو گیا، واقعات ہیں، تاریخ ہے، حقیقت ہے، بس
یہ قرآن منکشف نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے نہیں. اور اس کا بتایا ہوا راستہ جہاں انفرادی نیکی کا ہے وہاں اجتماعی انقلاب کا راستہ ہے. یہ صحیفہ انقلاب ہے، یہ مینول آف ریولوشن ہے. اس میں جب تک حرکت نہ ہو، عشق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام. اگر وہ نہیں ہے کیفیت تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے سامنے ایک بڑی اہم مثال ہے لیکن میں اس کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. جو حضرات چاہیں اس کو پڑھنا، وہ میری جو کتاب چھپی ہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں، اس کا جو بڑا ایڈیشن چھپا ہے اب مجلد، اس کے دیباچے میں نے وہ بات تفصیل سے لکھ دی. بہت بڑے عالم دین کے علم کے اندر جو ریورس گیئر لگا، کیوں لگا؟ کہ قرآن کے مندارم، ایک قرآن وہ تھا جو اس وقت تھا ان کے پاس جبکہ وہ متحرک تھے، اور ایک قرآن وہ ہے جو ان کے پاس اب ہے کہ جب وہ جامد ہو چکے ہیں. زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے. یہ ویسے تو سر سید احمد کا مصرع ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کے مندارم. میں نے حال ہی میں جب یہ 1 ایئر کورس ہمارا اس سال کا شروع ہوا تو جو تقریر کی تھی اس میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے. قرآن لفظی اعتبار سے تو میرے پاس بھی وہی ہے، آپ کے پاس بھی وہی ہے، کسی اور کے پاس بھی وہی ہے، سب کے پاس وہی ہے. اگر ہم 1 ارب مسلمان ہیں اور دنیا میں فرض کیجئے کروڑوں قرآن ہے تو وہی قرآن ہے. ہر شخص کا قرآن جدا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الطرق الی اللہ کعدد انفاس الخلق، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے، تقرب الی اللہ کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے کہ انسانوں کے سانس. ہر انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایک یونیک پرسنالٹی لے کر آیا ہے. اس کا خاص اینگل آف ویو ہے، اس کی خاص اپروچ ہے، اس کی خاص افتاد طبع ہے، اس کا خاص میلان ہے. 2 انگوٹھوں کے یہ لکیریں نہیں ملتی تو انسانی شخصیتیں کہاں ایک سی ہوں گی؟ ہر ایک کا قرآن جدا ہے. جو آپ قرآن سے لے رہے ہیں وہ علیحدہ شے ہے، قرآن وہی ہے، یہ میز وہی ہے، لیکن وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن پہ کچھ اور، ان کے ریٹینا پر اس کی کوئی اور تصویر بن رہی ہے. ادھر سے جو دیکھ رہے ہیں ان کے ریٹینا پر کوئی اور تصویر بن رہی ہے. تو قرآن کے مندارم، وہ قرآن جو میرے پاس ہے وہ تو نچلا بیٹھنے نہیں دیتا، وہ تو آگ بھر دیتا انسان. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، پیش ماں یک عالم فرسودہ است، میرے سامنے ایک فرسودہ عالم ہے، فرسودہ بڑا پرانا بوسیدہ دقی عالم سی. ملت اندر خاک او آسودہ است، اور ملت اسلامیہ مسلمان امت محمد وہ اس کی خاک نشین ہوئی ہے، یعنی اس عالم میں بھی اونچی نہیں ہے، گری ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی آسودہ ہے، مست ہے. حال فقر مست اور کوئی مال مست اور کوئی حال مست. اس کے بعد جو الفاظ کہے ہیں رفت سوزے سینہ تاتارو کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. یہ کیا ہوا؟ کبھی عربوں کے اندر آگ لگائی تھی قرآن نے، جب عرب مر گئے پھر سلجوق بھی آئے، کرد بھی آئے، تاتاری بھی آئے، ان میں آگ بھر دی قرآن نے. اب وہ بھی مر گئے تو کیا قرآن مر گیا؟ اب کسی اور کے سینے میں وہ آگ نہیں لگا سکتا یہ قرآن. یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے مندارم، وہ قرآن جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کل یوم ہوا فی شان، اسی طرح یہ قرآن ہے، ہر لحظہ اس کی ایک شان ہے. ہر روز یہ خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوتا ہے. پڑھتے جائیے. اسی لیے تو فرمایا لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس سے کبھی اہل علم سیر نہیں ہوں گے، اور بار بار کے پڑھنے سے اس کے اوپر کوئی بوسیدہ پن طاری نہیں ہوگا. بہرحال نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. اگر وہ حرکت پیدا نہیں ہوتی جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے تو زوال، ریورس گیئر لگ جائے گا. زوال علم و عرفاں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، ہر چیز جو ہے گویا کہ وہ محو ہو جاتی ہے. اب آئیے ایک چھوٹا سا نقطہ، جو مطلوبہ فکر آج ہمیں درکار ہے اس کے 4 اجزاء لازم ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے. پہلا جز جس کی طرف بہت سے اہل قرآن اور قرآن کا نعرہ لگانے والے جو ہیں
ماضی میں اکثر و بیشتر